السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بطور ایک بشر اور انسان ایک مشورہ دیں تو آپ کا مشورہ ماننا یا نہ ماننا دونوں طرح درست ہے، اور بطور نبی رسول آپ جو بھی بات کہیں اس کا ماننا فرض عین ہے۔ صحیح مسلم میں یہ کتاب الفضائل ہے، باب وجوب امتثال ما قالہ شرعا دون ما ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم من معایش الدنیا علی سبیل الرعی۔ شریعت کے حوالے سے پیارے نبی جو فرمائیں اس پر عمل فرض ہے۔ جہاں آپ دنیاوی امور کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار فرمائیں اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ امام مسلم نے باب باندھا ہے۔ اب جس حضرت جی نے فتویٰ لگایا یہودی ہونے کا تو وہ اپنے فتوے سے رجوع کر لے، اللہ کا خوف کرے۔ امام مسلم حدیث لائے، حدیث نمبر ہے اس باب میں کتاب میں 6126۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ اپنے والد طلحہ سے بیان کرتے ہیں، طلحہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں کے قریب سے گزرا جو درختوں کی چوٹیوں پر چڑھے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ گھابا لگا رہے ہیں، نر کھجور کا بور مادہ کھجور میں ڈال رہے ہیں، اس طرح درخت پھل زیادہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اظن یغنی ذلک شیئا، میرا یہ خیال ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب گھابا پیوند لگانے والوں کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے پیوند لگانا، گھابا لگانا چھوڑ دیا۔ پیارے نبی کو بتایا گیا کہ لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان یفنعہم ذالک فلیصنعوہ، اگر یہ گھابا پیوند لگانا ان کو فائدہ دیتا ہے تو وہ کریں۔ میں نے تو ایک بات کا گمان کیا تھا، گمان کے میرے خیال کے حوالے سے مجھے ذمہ دار نہ ٹھہراؤ، بلکہ جو بات میں اللہ کی طرف سے کروں۔ ولیکن اذا حدثتکم عن اللہ شیئا، جب میں اللہ کی طرف سے کوئی بات کروں فخذوا بہ، تو اسے اپناؤ۔ فانی لن اکذب علی اللہ عز وجل، پس میں اللہ عز و جل پر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ پیارے نبی کا ایک خیال اور مشورہ، اسے ماننا نہ ماننا دونوں طرح درست ہے، اور جب آپ کوئی اللہ کی جناب سے بات کریں اس کا ماننا فرض عین ہے۔ صحیح مسلم میں اسی باب کے اندر 6127 روایت ہے، اور اس روایت کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے لوگ کھجوروں میں قلم لگاتے اور کہا کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا تم یہ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کرتے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم لوگ یہ کام نہ کرو تو شاید بہتر ہو، یعنی درختوں کو قلم اگر نہ لگاؤ۔ اس پر لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو ان کا پھل گر گیا، یعنی پھل کم ہوا۔ پیارے نبی کو یہ بات بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا بہ واذا امرتکم بشیء من رعی فانما انا بشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں، جب میں تمہیں دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جب میں تمہیں اپنی رائے سے کچھ کرنے کو کہوں تو میں بشر ہی ہوں۔ ان روایات سے ہمیں صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ کی جو بات وحی پر مبنی اس کا ماننا فرض عین ہے، اور جو وحی پر مبنی نہیں ہے تو اس کا ماننا اور نہ ماننا یہ سامنے والے پر ہے کہ وہ اسے تسلیم کرے یا اسے چھوڑ دے۔ تو یہ دونوں احادیث بڑی واضح ہیں، اس لیے ایسی کسی بات کرنے والے پر جس کسی نے یہودی ہونے کا حکم لگایا تو وہ سوچ لے کہ امام مسلم رحمہ اللہ پر کیا حکم لگائے گا۔ اور خود اللہ کے نبی نے
ان روایات میں واضح طور پر فرما دیا فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ اور 6127 میں انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به واذا امرتکم بشیء من رأیی فانما انا بشر۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے اور عمل کی توفیق دے، واللہ اعلم بالصواب۔